اپنے ذہن کو سکون سے بھر لیا کریں، اور اگر پخانہ کرنے کی حاجت ہو رہی ہو تو پوری کر لیا کریں۔ السلام علیکم، اٹس مقصود عالم ود یٹ اندر انفارمیشنل ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج میں جس میڈیکل کنڈیشن کے حوالے سے بات کروں گا اس کو ہم کانسٹیپیشن یا قبض کا مرض کہتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک مچ آن دیٹ، ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ بعض لوگوں کو سالہ سال سے یہ کیفیت ہوتی ہے، لیکن وہ اکثر اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، اور وہ کسی سے ایک ڈاکٹر کے پاس بھی جانا گوارا نہیں کرتے، تو آگے جا کے ان کو بہت سارے پھر مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آج میں کانسٹیپیشن کے حوالے سے بات کروں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اچھا، کانسٹیپیشن یہ کسی بھی وے آف ٹریٹمنٹ میں، جیسے ہومیوپیتھک وے آف ٹریٹمنٹ ہے یا ایلوپیتھک ہے یا طب نبوی ہے، تو قبض کو کسی بھی طریقہ علاج میں ایک خاص جو ہے وہ کنڈیشن کے طور پہ لیا جاتا ہے، اور ہومیوپیتھی جو ہے وہ کیس ٹیکنگ پہ بلیو کرتی ہے، اور کیس ٹیکنگ میں جو کانسٹیپیشن ہے اس کو ایک اہم حالت کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ اور کانسٹیپیشن از کالڈ مدر آف آل ڈیزیزز، اس کو تمام بیماریوں کی جڑ کہا جاتا ہے، اس کو ام الامراض کہا جاتا ہے۔ تو کانسٹیپیشن بیسیکلی ہوتی کیا ہے اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں وہ ایک خاص، اس کی ایک خاص ٹائمنگ ہوتی ہے بڑی آنت تک پہنچنے کی، اور ہماری جو ہے آنتیں ان کی ایک جو ہے ریگولر باول موومنٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ ہوتی ہے۔ تو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا ہمارے خوراک کی نالی سے ہوتا ہوا معدے تک جاتا ہے، اور پھر معدے سے چھوٹی آنت، اور وہاں پہ ڈائجیشن کا پروسیس اور ایبزارپشن کا تقریباً کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور پھر جو ویسٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں، جو فضلہ ہوتا ہے، وہ پھر کولون یا بڑی آنت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ تمام جو پروسیس ہے یہ اس کا ایک خاص ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اور ایک خاص پیٹرن کے تھرو ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے ہماری آنتوں کی جو ریگولر موومنٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے تو پھر ہمیں ان کنڈیشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر یہ آنتوں کی موومنٹ بڑھ جائے نارمل سے، تو جو سٹول بڑی آنت میں آلریڈی موجود ہوتا ہے اور ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے برین سے میسج جاتا ہے بڑی آنت کو کہ وہ اپنے آپ کو خالی کرے، اور ایز اے رزلٹ جو ہے وہ ہمیں ڈائریا کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہماری آنتوں کی جو حرکت ہے وہ نارمل سے جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح جو کانسٹیپیشن میں ہماری آنتوں کی حرکت سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور کھانا وہاں پہ دیر تک پہنچتا ہے، اور جو پہلے سے موجود وہاں پہ جو کھانا موجود ہوتا ہے، جو فضلہ جو ہے وہ ڈائجسٹڈ جو ہے ہمارا فوڈ، جو کہ ایک سٹول کی فارم میں موجود ہوتا ہے، تو کولون اس میں سے جو ہے وہ واٹر کو مزید ایبزارب کر لیتی ہے، اور وہ ہارڈ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اینڈ اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپیل آؤٹ، اور اس کو خارج کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کیفیت کو ہم کانسٹیپیشن یا قبض کا نام دے دیتے ہیں۔ اب قبض جو ہے ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے یا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اگر کسی شخص کو ایک ہفتے میں 3 بار سے کم اگر وہ سٹول پاس کرتا ہے تو ٹیکنیکلی ٹرم میں اس کو کانسٹیپیشن کے زمرے میں لیا جا سکتا ہے، لیکن اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن، یہ مختلف لوگوں میں مختلف ہو سکتا ہے، اور بعض لوگوں میں جو ہے وہ ایک دن میں کئی بار وہ جو ہے ٹوائلٹ کا وزٹ کرتے ہیں، اور ان کو دن میں کئی بار جو ہے وہ سٹول پاس کرتے ہیں، اور بعض لوگ 24 گھنٹے میں ایک بار سٹول پاس کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے دوسرے یا تیسرے دن جو ہے وہ سٹول پاس کرتے ہیں۔ تو اٹ ڈیپینڈس، یہ ہر شخص کی اپنی ایک روٹین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، انلیس کہ اگر اس کو کوئی ہیلتھ ایشوز نہ آ رہے ہوں، کوئی پرابلمز نہ بن رہے ہو، تو اس کو ہم ایک نارمل کیفیت کے طور پہ لیتے ہیں۔ اچھا، اگر کسی کو کانسٹیپیشن رہتی ہے تو اس میں کیا سمٹمز ہو سکتی ہیں، کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ تو جیسے میں نے پہلے بات کی کہ کانسٹیپیشن میں جو سٹول ہے اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ نارمل سے ہارڈ ہو جاتی ہے، وہ سخت ہو جاتی ہے، اور نارملی ہمارے سٹول کی کنسسٹنسی جو ہے وہ سیمی سالڈ ہونی چاہیے، نہ ہی وہ پتلا ہو بالکل اور نہ ہی وہ بہت زیادہ سخت ہو۔ لیکن کانسٹیپیشن میں سٹول بیکمز ہارڈ، یہ ہارڈ ہو جاتا ہے، اینڈ اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپیل آؤٹ، اس کو خارج کرنا مشکل ہوتا ہے، اور سٹول جو ہے وہ لمپی فارم میں ہوتا ہے،
اور ایسے فیل ہوتا ہے اسٹول پاس کرنے کے بعد بھی کہ جیسے ابھی جو ہے آنتیں جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ خالی نہیں ہوئی، اور اسٹول پاس کرنے کی حاجت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے، اور پین ہوتا ہے، وہاں پہ پین کی فیلنگ ہوتی ہے اسٹول پاس کرتے ہوئے۔ اور اگر قبض کافی دن رہے، کانسٹیپیشن کافی دن رہے، تو پھر ہمارا جو ایبڈومن ہے وہ بلوٹڈ فیل ہوتا ہے، اور وہ تنا ہوا محسوس ہوتا ہے، ڈسٹینڈڈ ہوتا ہے، اور گیس بن سکتی ہے، بعض لوگوں کو گیس بنتی ہے، فلیچولنس ہوتی ہے، ایسے اپھارے کسی جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کو سر میں درد ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سم پیپل فیل نازینٹ، کچھ لوگوں کو متلی ہو سکتی ہے، ان کو متلی کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ریسٹ لیسنس ہوتی ہے، ایریٹیبلٹی ہوتی ہے، ایک چڑچڑاپن ہوتا ہے، اور ایک ذہنی کیفیت جو ہے وہ عجیب سی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ حالت مسلسل رہے تو پھر ایموشنل پرابلمس بھی آنے لگتے ہیں، جیسے انزائٹی، اور ہر وقت پیشنٹ جو ہے وہ اسٹریس کی کیفیت میں جو ہے وہ انسان رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند ایک علامات ہیں جو کہ ایک کانسٹیپیشن اگر کسی کو رہتی ہو تو اس کو یہ جو ہے اس قسم کی علامات فیس کرنی پڑ سکتی ہیں۔ تو آج یہ تھوڑی سی میں نے انفارمیشن شیئر کی، اور آج کے لیے میرا خیال اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی کازز کے حوالے سے بات کروں گا، اور اس کی ٹریٹمنٹ یا مینجمنٹ کے حوالے سے بات کروں گا۔ تو آپ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔